اچھا اکرم صاحب، آپ کے نام کے ساتھ قصوری لگتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے قصوری کیوں لگاتے ہیں آپ؟ قصوری اس وقت جو میری رہائش ہے وہ ضلع قصور میں ہے. ضلع کی وجہ سے میرا نام قصوری ہے. مشہور کیسے ہوا یا یہ نام کا حصہ کیسے بن گیا، میں 80 کے بعد یونیورسٹی میں گیا ایگریکلچر میں BSc انجینئرنگ کے لیے. تو ادھر جا کے ہاسٹل میں مجھے رہنا تھا، تو نئی دوستی، ایک کمرے میں 3-4 اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، تو ایک نام کے 2 اسٹوڈنٹ ہم اکٹھے ہو گئے. ایک کا تعلق گجرات سے تھا، میرا تعلق ضلع قصور سے تھا. تو وہ اس وقت یہ موبائل یہ سیل فون نہیں تھے، ایک کامن فون ہوتا تھا پورے ہاسٹل کے لیے چوکی دار کے پاس. نئے جانا، نئے گروپنگ ہونی، نئی دوستی ہونی، تو کال آنی. اوپر بلڈنگ میں سٹوری پہ کمرہ ملا ہوا تھا، تو دونوں نے بھاگے جانا. اچھا، کہ معلوم نہیں کس اکرم کا فون ہے. تو پھر میں نے ایک دن ان سے کہا، ریکویسٹ کی، میں نے کہا بھائی ایسے کرو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اتنا گروپنگ شروپنگ کرنے کا، فون آپ کے زیادہ ہوتے ہیں، بعض کا مجھے بھی ایسے ہی سیڑھیاں چڑھنا، یہ ہونا وہ ہونا. تو پھر 1-2 دن بات کی، لیکن وہ نا خاموش رہے. پھر میں نے کسی اور سے کہی، میں نے کہا یار اس کو میں نے ایسی کون سی بات کی ہے یہ مان نہیں رہا. کہتا جی وہ گجراتی اپنے ساتھ لکھوانا نہیں چاہتا. تو پھر میں نے کہا چلو یار مجھے قصوری کہہ لیا کرو. اچھا، تو یہ حسن بھائی اس طرح پھر میں قصوری مشہور ہو گیا. اب لوگوں کو اکرم کا کم پتہ ہے، قصوری کا زیادہ پتہ ہے. تو محکمے کے ایک اور ہی انداز ہیں، وہ میجر، اور یہ دیکھ لینا ڈاکٹر اور انجینئر آئی ڈی کارڈ میں لکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ابتدائی تعلیم کہاں سے لی؟ مصطفیٰ آباد سے، ضلع قصور. ضلع قصور سے. ہاں ضلع قصور. تو والدین کیا کرتے تھے آپ کے والد صاحب؟ والد صاحب میرے زمیندارے میں تھے پہلے. تو اس وقت گاؤں تھا میرا پیدائشی، ادھر تحصیل کینٹ ہے آج کل، برکی کے نزدیک ایک گاؤں ہے بارڈر کی طرف، کوریاں اس کا نام ہے. میرے دادے پردادے ادھر کے رہنے والے، میری اپنی پیدائش ادھر کی ہوئی. تو اب ہم قصور کیسے چلے گئے یا قصوری کیسے بنے؟ بیسیکلی تو پھر آپ لاہور کے ہوئے نا؟ تو بیسیکلی پیدائشی لاہوری. تو 65 میں یہ ایک شاید آپ کے لیے نئی بات ہو، یا کم از کم یہ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ان کے لیے نئی ہوگی، کہ 65 کی جو جنگ ہے اس کے بارے یہی مشہور ہے کہ پاکستان نے ون کیا. تو ہم نے انڈیا والوں کو خوب مارا، خوب قبضے کیے. لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جو تحصیل کینٹ BRB نہر ہے، اس کے جو پرلے بارڈر والی سائڈ کے کافی گاؤں تھے، وہ 65 میں انڈیا کے قبضے میں چلے گئے تھے. ایک دفعہ تو گئے تھے؟ ایک دفعہ گئے تھے، اور 6 ماہ تک تقریباً انہی کے قبضے میں رہے. اسی وجہ سے میرے والدین یہاں سے شفٹ ہو کے قصور کے ہیں. ٹھیک ہو. مصطفیٰ آباد ایک چھوٹا سا قصبہ ہے. تو پھر ہماری جو تھے اس وقت میں 65 کی بات ہے، تو میرا جنم ایئر جو ہے وہ ہے 63. تو مجھے تو اتنی ہوش نہیں ہوگی یا اتنے نو ہو نہیں ہوگا. اس وقت سے شفٹ ہو کے ہم قصور میں گئے ہیں جی. تو اس لیے پھر وہ بیکاز آف ڈسٹرکٹ، اس وقت تو یہ لاہور کی ایک تحصیل تھی. قصور کا ضلع یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ 1977 میں یہ اس کا نام چینج ہو کے ضلع بنا، تحصیل سے یہ ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے. اچھا ایجوکیشن کون سا اسکول تھا آپ کا؟ یہ ایک گورنمنٹ ہائی اسکول مصطفیٰ آباد، اس وقت اس کا نام تھا للیانی. اور اس کے بعد پھر کالج FC کالج لاہور. پھر یہاں پہ آ گئے؟ اب یہاں سے آ گئے. اور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں بھی FSC کے بعد ایڈمیشن ہوا کیمیکل انجینئرنگ میں. لیکن یہ قسمت کا چکر جو ہے نا، یہ گھیر گھرا کے آدمی کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ پاک نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا ہے. میں پھر یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے وہ بھی موقع ملا اور یہ بھی موقع ملا. تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا فش آؤٹ آف واٹر، کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر نہیں پاتے، کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ ایسے ہی ہر وقت فیل کرتے ہیں کہ یار میں ادھر چلا جاتا تو وہ بہتر تھا. نہیں، میری زندگی میں الحمدللہ ایسا کوئی پچھتاوا نہیں ہے. مطمئن ہے؟ میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہو گیا. مجھے تو باہر کی سروسز بہت ملی، ڈالرز میں پے کی بڑی آفر ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن میرا ذہن میں تھا کہ یار یہ باہر والے لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے لوگوں کو بس ادروائز لیتے ہیں،
تو اس لیے میں نے تو بس باہر کو اوائڈ کیا اور اسی پاکستان میں سرو کیا. وہ امی ایک ادارہ ہے، بہت انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس کی میں نے فیلوشپ بھی لی، MSc کا ٹائٹل بھی لیا، تو لیکن سرو کرنا میں نے پاکستان میں مناسب. اچھا، بعض اوقات آپ اس طرح کا آپشن جب کھو دیتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو اویل نہیں کرتے، حالانکہ زیادہ تر تو لوگ کر لیتے ہیں، تو بعض اوقات ایج کے جب آپ زیادہ ہو جاتی ہے یا آپ ایک ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں اس فیلڈ میں، تو آپ کے بچے یا آپ کے قریب کے لوگ کہتے ہیں یار آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو وہ جو ہے اویل کرنا چاہیے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کیس ہوتا ہے؟ یہ فیکٹر جو ہے نا جن کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنانس کی وجہ سے. جب آدمی اتنی مطلب ڈگریاں بھی لیے ہو، اچھے عہدے پہ بھی ہو، پھر معاشرے کے لحاظ سے اس کا فائنانشیل سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا نہ ہو جتنا وہ توقع کر رہا تھا یا اس کے عزیز و اقارب کر رہے تھے، اس وقت یہ حسن بھائی کویشچن ریز ہوتا ہے. تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ یار یہ یونیورسٹی یا یہ ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ جو یہ آپ نے نہیں کرنا تھا، آپ کو انٹرنیشنل سارے مل رہے تھے، اس وقت کر لیتے. لیکن یہ کویشچن ہے، یہ زندگی میں بحث کے لیے چلتا رہے گا اور چلتا رہتا ہے. ہاں چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دنیا میں کہیں گئے، باہر کا سفر کیا آپ نے؟ نہیں میں نہیں کیا. اس کی وجہ کہ لوگوں کو جب نہیں، ایک تو اس میں کوئی اسپیشلی کوئی کیونکہ ارننگ کے لحاظ سے ویسے میں مینٹلی جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا. باقی محکمہ جو ایسا کوئی چانس نہیں بنا. تو ابھی اس پوسٹ پہ یہ وزٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایسی ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ جدھر یہ فورن وزٹس وغیرہ ہوں، کیونکہ ہمارا پریکٹیکل کام ہے، ریسرچ والوں کے لیے ہوتا ہے. تو کوالیفیکیشن انجینئرنگ میں جس وقت میں نے MSc کی ہے اس وقت ہزاروں میں صرف لوگ تھے جو انجینئرنگ میں MSc تھے. تو فیملی میں کوئی اور لوگ بھی آئے اس فیلڈ میں؟ فیملی میں میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں، ہم 5 بھائی ہیں، وہ ایک سروس میں آیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ملتان میں ڈیوٹی دے رہا ہے. اور بچے جو آپ کے کتنے؟ بچے اللہ کی رحمت سے 2 بیٹے ہیں جی. وہ کیا؟ ایک نے الیکٹریکل انجینئرنگ نس سے کی ہے، تو ایک ابھی چھوٹا 2nd ایئر میں ہے اس وقت، 1st ایئر کے رزلٹ کا انتظار ہے. تو ان میں سے کسی کو اسی فیلڈ میں لائیں گے؟ وہ ایک تو ڈاکٹر کی لائن پہ ہے، ایک انجینئرنگ کر چکا ہے، ڈسپلن کا فرق ہے. لیکن وہ ہماری طرح جو SDO ایکسین ان کا فیلڈ ہوگا وابڈا میں ہی میں سرو. لیکن آج کل جس طرح کے سارے لوگ فری لانسر پہ، سافٹ انجینئرنگ پہ، وہ بھی اسی طرح قوم کا ایک حصہ ہے موجودہ بچوں کی طرح، وہ بھی آن لائن پہ لگا ہوا ہے. اچھا، خوشی کس بات پہ ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے جب میں کسی کی ہیلپ کر پاؤں. مثلا کس طرح؟ محکمے کی ڈیوٹی کے لحاظ سے، ویسے چلتے پھرتے یہ ہمارا اوپن فیلڈ ہے جس کو اگر سکیل گفتگو نہیں ہوتی تو اس طرح کے ہماری زندگی میں جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. امتحان گاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر کوئی کویشچن آ رہے ہیں اور آنسر ہو رہا ہے. لیکن ہمارے جو ایگزامینیشن میں کویشچن آتے ہیں، میتھ کا پیپر ہے، فزکس کا پیپر ہے، اس میں ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، تو ریٹن جواب بھی دیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایگزامینیشن اللہ پاک نے ڈالا ہے نا، یہ ہر وقت آنکھوں میں گھومتا ہے اور آنکھیں اور دماغ اس کا جواب دے رہی ہوتی ہیں. اچھا، تو اس طرح میں اگر کسی کو اس وقت اس مطلب تناظر میں ہیلپ کر پاؤں تو اس میں میں بہت خوش ہوتا ہوں. کوئی پچھتاوا بس زندگی میں یہی ہے کہ جو سیٹ اپ ہے فائنانشیل، تو میرے بچے محسوس کرتے ہیں کہ ابو کو اور بھی کچھ وسائل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اچھا، نوجوان نسل ہمیں اکرم صاحب مایوس نظر آتی ہے، اور جو آپ کی ایک بڑی کلاس ہے 18 اسکیل سے اوپر، وہ ایک خاص دوڑ میں بھاگتی نظر آتی ہے. آپ بھی اس دوڑ میں ہیں؟ نہیں، میں بڑے اطمینان سے خاموش طبع سی زندگی گزار رہا ہوں. تو ابھی میرے محکمے میں یہ میں جس پوسٹ میں بیٹھا ہوں نا، یہ میرے محکمے کا آخری اسکیل ہے، اور لکیلی یہ ہے کہ آخری اسکیل ہے اور آخری سال بھی ہے. تو یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے، اور محکموں کی بھی اسی طرح ہے کہ جب آدمی کو کام سمجھ آتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو 60 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو ادھر جب زندگی سمجھ آتی ہے تو اللہ کی طرف سے بلاوے کا انتظار ہو جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیٹ ہے سیکٹری کی،
خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یا اس محکمے کے لوگ ہیں انہیں اس سیٹ تک جانا چاہیے. آپ نے کہا جی میری ہائیسٹ سیٹ ہے, تو وائی ناٹ کہ آپ سیکٹری بنے یا آپ کے محکمے کے لوگ بنے یا کسی اس طرح کے اور جو محکمے ان کے لوگ سیکٹری کی سیٹ پہ جائیں. یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا انگلش میں, تو اس کی ذرا نا کیا کہتے ہیں سینسیٹیوٹی گریوٹی سمجھ نہیں آتی, بیوروکریسی بولتے ہیں اسے. لیکن جب افسر شاہی کہتے ہیں نا تو پھر کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. تو یہ میں شارٹلی بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ اس پہ زیادہ اوپن کومنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ یہ افسر شاہی یہ ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اکثر بریفنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں اس پوسٹ سے پہلے بھی, تو ایک بیوروکریٹ ہے ایک سال میں ایک پہلے ماہ میں وہ ایگریکلچر پہ اپنی تباہ آزمائی کر رہا ہے. ابھی 3 ماہ یا سال یا 2 سال گزرتے ہیں, وہ صحت کا ہر چیز کا مالک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ CNW کو بھی وہی سنبھالے گا. پھر لا جو ہے کمشنر کے طور پہ, ڈپٹی کمشنر کے طور پہ, ہوم سیکرٹری کے طور پہ وہ ملک کا نظام بھی وہی چلائے گا. نہیں اس میں کیا تو یہ بریلینس زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, کیا وجہ کیا فرق کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بریلینٹ ہوتا ہے کرسی کا ہونا, عہدے کا ہونا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ جو ٹیبل کی پرلی سائڈ پہ کرسی ہے نا, ادھر بے شک اس سے زیادہ عالم فاضل بیٹھے ہوں ٹیبل کی دوسری طرف, ان کو کچھ محتاط انداز میں بات کرنا ہوتی ہے. تو یہ ایک پاکستان کا المیہ ہے. یہ میرے ایک انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین گزرے ہیں, لاہور سے تعلق ہے, جوید قریشی صاحب ہیں. وہ اکثر وزیر اعظم کو ان رائٹنگ اور پریزیڈنٹ کو رائٹنگ بھی کہہ چکے ہیں, اپنی اسپیچز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کی حالت اس وقت بہتر ہوگی جب آپ کلرک سے اختیارات لے کے ٹیکنوکریٹ کو دیں گے, کام کرنے والوں کو دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اکرم صاحب, ہر شخص جو ہے نا اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک نے اپنے قرآن شریف میں بڑا واضح کر دیا ہے کہ ادھر تم آئے ہو, آپ کو یہ پیرامیٹر دیے ہوئے ہیں, ان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر اس میں اپنی لائف کا زیادہ حصہ گزار پاؤں تو میں اسی میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی ہے. اچھا ایک ماحول ہوتا ہے, ایک سچویشن ہوتی ہے, اس سچویشن اور ماحول میں سرٹن جو پیرامیٹرز آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے اندر آپ کام کر لیتے ہیں, لیکن آپ کو نظر آئے کہ معاشرے میں کرپشن ہے, معاشرے میں افراتفری ہے, معاشرے میں سسٹم نہیں ہے. اب ایک شخص کو کہا جائے کہ جی آپ نے وہ تمام چیزیں جس میں آپ نے ڈسپلن بھی رہنا ہے, ٹھیک بھی رہنا ہے, تو کیا دوہرا عذاب نہیں ہو جاتا؟ نہیں, جب میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ انسان ہے یہ ایک امتحان گاہ میں, یہ حالات کی جو اویلیبلٹی یہ بھی اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس انسان کو کس جگہ یہ ٹائم گزارنا ہے. تو وہ جو بھی ٹائم آپ کے ارد گرد ہے نا, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اللہ پاک کا ایک اور بڑا واضح فرمان ہے کہ اللہ پاک کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا وہ بھی اس کی فہم اور اس کے وسائل کے مطابق ہوگی. ایک بیوروکریٹ ہے, سیکریٹری ہے, اس کی جواب دہی اور ہے. ایک اس کا نیچے گھنٹی سننے والا, اس کی جواب دہی اور ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عالم جو عالم دین ہے, ان کے تقاضے اللہ کے حضور اور ہیں. یہ ایک عام نمازی ہے, میری طرح کا عام دنیا دار آدمی ہے, اس کی اللہ پاک کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی اور ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو واٹ سو ایور از اویلیبل فار یو یا ود ان یور سرکمسٹانسز, یو ہیو ٹو پرفارم یور ڈیوٹیز, اینڈ آپ کے جو بھی معاملات ہیں زندگی کو, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جاری رکھیں گے تو اللہ پاک بہترین عدل کرنے والے ہیں. عدل سے تو شاید ہم نہ بچ پائیں, رحمت کی اپیل کرتے رہیں, تو پھر ہماری نیک نیتی سے کام غلط بھی ہو جائیں, اللہ پاک معاف کرنے والا. اچھا پاکستان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاکستان میں بہت بہتر ہے.
ایک یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو جب سے یہ بنا ہوا ہے اس کی بنیادوں میں کچھ ایسے معاملات دشمنوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. بس وقت کا دھارا ہے جو انسان کو صحیح سمت کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ. آپ پر امید ہے؟ میں پورا امید ہوں. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اور آپ کے بھی ضرور مشاہدے میں ہوگا کہ جب ایک سینئر پوسٹ پہ آفیسر آتا ہے نا، ایڈمنسٹریشن میں چلے جاتے ہیں نا، آئی جی علاقے کا، تھانے دار، ایس پی، ڈی سی، اس کی ایک اپنی شہرت ہوتی ہے. اس علاقے کے جتنے کریمنلز ہوتے ہیں نا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح محکمے کے جو ہیڈ ہیں ان کی بھی ایک شہرت ہے. جب وہ کرسی پہ آتے ہیں نا تو نیچے آٹومیٹیکلی عملہ انہی کے رنگ میں اپنے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. بعض کا شغل کی بات ہے، اگر کوئی نمازی آ گیا تو لوگ نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ کے محکمے کی طرف آتا ہوں. آپ اس وقت ڈی جی فیلڈ ہیں، تو فیلڈ کا بنیادی طور پر کام کیا ہے؟ یہ ایگریکلچر کے مختلف شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے جو سیکریٹری ایگریکلچر کی زیر قیادت کام کرتا ہے. اس کے مزید 3 ونگ ہیں، 3 کمپوننٹ ہیں. ایک کو ہم محکمے کی زبان میں انجینئرنگ گروپ کہتے ہیں، دوسرے کو ایمری گروپ کہتے ہیں، تیسرے کو سوائل کنزرویشن. اب ان کی جو مختصر اسائنمنٹس ہیں، انجینئرنگ گروپ میں 2 میجر ہم کام کرتے آ رہے ہیں 1928 سے لے کر آج تک، اور بعض اوقات ان کاموں میں تبدیلی آتی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ آتی ہے، چلتی رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیوی مشینری ہے، بلڈوزر نام ہے ان کا. ان کے ذریعے گورنمنٹ کا ایک مخصوص طریقہ کار وضع ہے کرائے وغیرہ کا ذمہ دار کو دینے کا. اس کے ذریعے ہم زمین لیول کر کے ملک کی جو زرعی پیداوار ہے اس میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں. نئی زمین جو بالکل کاشت کے قابل نہیں ہوتی وہ بھی بلڈوزر سے لیول کر کے قابل کاشت ہو جاتی ہے. بعض قابل کاشت زمینیں جس طرح آج کل اللہ پاک محفوظ رکھے سیلاب آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی زمین غیر ہموار ہو جائے گی، کاشت کرنا مشکل ہو جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے آلریڈی جو قابل کاشت زمین تھی اس کو امپروو کر کے ہم نے دوبارہ مشینری کے ذریعے قابل کاشت بنا دی ہے. اور اس دونوں طریقوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زرعی پیداوار میں اضافے کا سبب بنے. انجینئرنگ گروپ کی دوسری جو اسائنمنٹ ہے جو میں نے گزارش کی کہ 1928 سے جاری ہے، وہ ہے ٹیوب ویل ڈرل کرنا. یہ ہمارا بہت بڑا شعبہ اور پرانا ہمارا کام ہے. پنجاب کے جتنے اضلاع ہیں ہر ضلع میں یہ سہولت ہے بلڈوزر کی بھی اور ذمہ داروں کے لیے زمین میں ٹیوب ویل ڈرل کر کے ٹیوب ویل لگانے کی. تو اسی طرح یہ سائل کنزرویشن ہے، یہ ہمارا جو برانی ایریا ہے جس میں ہمارے محکمے کے ٹوٹل اضلاع جو ہے نا 13 شامل ہیں برانی میں، لیکن 10 اضلاع میں ہماری اسائنمنٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں ان اضلاع میں یہ راول پنڈی، اٹک، جھیلم، گجرات، کچھ ایریا نارووال کا، کچھ ایریا ڈی جی خاں کا، ان اضلاع میں جو برانی کام ہے نا وہ ہمارا سوائل کنزرویشن کرتا ہے. تیسرا ونگ ہے. اچھا، میں تیسرے ونگ سے کی طرف بھی آتا ہوں. یہاں بریک لیتے ہیں، جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، آپ بتا رہے تھے اپنے جو محکمے کی جو اس وقت کام ہے اس حوالے سے، اور تیسرے ونگ کی بات تو ایمری تیسرا ونگ ہے. اس کے جو ہے نا 2 مین ٹارگٹ ہیں، باقی ڈیٹیلز ہیں ان کی. مین ٹارگٹ یہ ہے کہ مشینری جو ہے زمین میں جو فصلیں لگاتے ہیں، فصلوں کی تیاری سے لے کے زمین کی تیاری سے کٹاؤ تک جتنے عوامل ہیں وہ سب کے لیے مشینری کی ضرورت ہے. مشینری کاسٹلی بہت ہوتی ہے، تو ہم یہ محکمہ ہمارا ونگ یہ کرتا ہے کہ باہر سے مشین منگوائی،
اور اس کو اپنے ریورس انجینئرنگ بولتے ہیں، ٹیکنیک لگا کے ایک تو اس کو اپنے علاقے کے لیے قابل عمل بنایا، دوسرا اس کی کاسٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ تو باقی جو جتنی ہمارے ادھر پنجاب میں فرمیں ہیں یہ جو زرعی آلات وغیرہ بناتے ہیں تو ان کی بھی ڈیزائننگ میں، ان کی اسپیسیفکیشن میں یہ ونگ ہمارا مدد کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا حالات کے مطابق نئی نئی مشینری جو ہے وہ ہم ذمہ داروں کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ مشینی کاشت ہوگی تو زرعی پیداوار میں اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اچھا اکرم صاحب، اس وقت سیلاب جو ہے اوور آل پنجاب میں کیا سچویشن چل رہی ہے؟ کتنی تباہی آئی ہے؟ کیونکہ آپ تو سارا زمینوں کو دیکھ رہے ہیں، اس ساری سچویشن کو، تو کتنے % آپ کی جو زمین ہے اس کو نقصان پہنچا ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ابھی تو ہم فلڈ کی زد میں ہیں، تو نقصان ایسٹیمیشن کے لیے جس طرح حکومت میں مختلف محکمہ جات ہیں وہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ذمہ داری ہے۔ اب کوئی اطلاعات تو آتی ہوں گی نا کہ کون کون سے ایریا تو زیادہ؟ باقی جو اس وقت جو ہے زیادہ تر ڈی جی خان کا جو ایریا ہے نا ادھر زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے باقی پاکستان کی بات کریں تو کراچی میں کچھ ایسے علاقے ہیں جدھر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو جنوبی پنجاب میں بھی ایسے علاقے ہیں، تو ادھر جو ہمارا وسطی پنجاب ہے جس میں لاہور ہے، قصور ہے، ادھر تو اللہ کی رحمت سے ابھی ہم اتنے نقصانات سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ڈی جی خان کی جو مجھے رپورٹ ملی ہے ادھر خاصے لوگ پریشان ہیں۔ ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن ورک جو ہوتا ہے اس میں آپ کا کتنا رول ہے؟ تو اس میں ہم ڈوزر مشینری کے ذریعے انتظامیہ کے زیر قیادت ہم کام کرتے ہیں، آن ڈیمانڈ ہم بلڈوزر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی کوئی کم از کم 8-10 بلڈوزر ہیں جو مختلف افیکٹڈ ایریا میں ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہے، آپ نے کہا کہ آپ ٹیوب ویلز وغیرہ بھی جو ہے وہاں ڈرل کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو زیر زمین پانی ہے خاص طور پنجاب کا جو ایریا ہے وہ کس لیول پہ ہے؟ کیا واقعی نیچے جا رہا ہے، وہیں پر ہے، یا کیا سچویشن ہے اس وقت؟ نہیں، ایک اس کو جو سطح زمین سے جو پانی کا جب آغاز ہوتا ہے نا اس کو ہم واٹر ٹیبل بولتے ہیں، تو یہ پمپنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ واٹر ٹیبل تو نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نیچے جا رہا ہے۔ باقی دوسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے واٹر ٹیبل افیکٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ گہرائی سے پانی استعمال کے لیے، اپنے گھریلو استعمال کے لیے اور فصلوں کے لیے وہ اسی لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ شہروں میں تو اربنائزیشن ہے، ہر جگہ پہ سیمنٹ، مطلب کہ سڑکیں، اربنائزیشن، بلڈنگز بن چکی ہیں، تو ریچارج نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے زمین کی نہ تو یہ صرف نیچے جا رہا ہے بلکہ اس کی کوالٹی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اسی لیے یہ فالٹر، کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ قابل استعمال نہیں رہا، پینے کے قابل نہیں رہا، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ ساری جو نیسلے کی بوتلیں چل رہی ہیں جس کو ہم عرف عام میں سننے کہ یہ منرل واٹر ہے، ٹھیک ہے، اصل میں یہ فلٹرڈ پانی ہے، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ جب ہمیں اپنے جو ڈونکی پمپ ہیں یا لگے ہوئے ہیں جو بھی پمپ کرنے کے لیے ان میں پانی ٹھیک نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں اسی لیے بنی ہے نا۔ اچھا، آپ جو ڈرلنگ کر کے دیتے ہیں عام طور پر وہ کن ایریاز کے اندر؟ مثلا یہاں تو پوٹھوہار کے علاقے بھی ہیں، جیسے پنڈی سے آپ آگے چلے جائیں اور وہاں پر پانی بہت نیچے گہرائی میں ہوتا ہے، تو لیکن ایون آپ آئیں کمپیریٹیولی آپ ان علاقوں میں آ جائیں تو یہ اوپر ہوتا ہے پانی میں، سیالکوٹ اور یہ گجرانوالہ۔ اچھا، یہ جتنے میدانی علاقے ہیں نا جن میں وسطی پنجاب کا یہ والا قصور، لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ، گجرات سے یعنی کہ ادھر اپنے لاہور کی طرف، ان ایریاز میں زمین کی جو حالت ہے وہ بہت نرم ہے۔ ادھر ٹیکنیک جو ہے نا بور کرنے کی، یہ ہینڈ بورنگ پلانٹ ہے، چھوٹے چھوٹے بینچ لگے ہوئے ہیں، تو ان سے ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی یہ جو ہمارا ہلی ایریا ہے، پنڈی ہے، پنڈی اٹک چلا گیا، جیلم ہے، ادھر پانی کی جو اویلیبلٹی ہے زیادہ گہرائی میں ہے، لیکن ادھر یہ والی ٹیکنیک جو ہے نا ہینڈ بورنگ پلانٹ کی یا دوسری بینچ کی وہ نہیں چلتی۔ وہاں کیا ہے؟ ادھر بہت بڑی مشینری ہوتی ہے، پاور ڈرلنگ ریگز بولتے ہیں انہیں، ان کے ذریعے یہ ادھر بور ہوتے ہیں، وہ 600، 500، 400 فٹ کی گہرائی تک عام طور پہ ادھر بور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی گورنمنٹ نے ہمیں
मशीनें जो है ना सप्लाई की हुई हैं, उन एरियो में भी हम काम कर रहे हैं। बआसानी आप दे देते हैं किसान को कि बेचारे को बड़ी वो एक होता है रेड टेपिज्म है, कई दफ्तरों के चक्कर और फिर जाके कहीं जाके उसको बेचारे को मिलता है। नहीं, ये मुझे कहते हुए आपको बयान करते बड़ी खुशी है कि हमारे महकमे में ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू इतना होता है कि ज़रूरतमंद एक दफ़ा 5 आ गए हैं, एक मशीन है, दे विल गेट पावर रिग्स एट देयर टर्न, तो हमारा प्रायोरिटी सिस्टम होता है। तो कितने एरिया पे आप लगाते हैं? मसलन एक आप ट्यूबवेल आपने लगाना है, उसको ड्रिल करना है, तो कितने एरिया के मतलब आपकी होती है स्पेसिफिकेशन कि इतना एरिया होगा तो हम करेंगे? नहीं, इसमें कोई नहीं है हमारी तरफ से कोई कहेगा जी हमारे पास 1 मरला ज़मीन है, ठीक है, उसमें मैंने बोर कराना है, उसके भी गवर्नमेंट के जो तरीकाकार दिया हुआ है, हम बोर देते हैं। अच्छा, आपने खुद कहा कि पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर आप पानी की, आप खुद भी बहुत ज़्यादा पंप्स और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है उस पानी से जो ज़ेर ज़मीन अगर ठीक नहीं है तो? हाँ, फसलों के लिए है, इसके लिए पूरी लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं, ज़िला लेवल पे लेबॉर्ट्रीज हैं, उनका नाम है सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब। ज़मींदार अपना पानी चेक करवाता है और उधर से रिपोर्ट उसे मिलती है कि ये पानी फसल के लिए फिट है या अनफिट है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मशीनरी है, आमतौर पे हमारे हर महकमे है, पुरानी मशीनें हैं, बस चल रहा है काम, आपकी कोई उसकी कंडीशंस क्या है मशीनों की और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? मशीनें तो हमारी पुरानी हैं, लेकिन मशीन जो है ना बजाते खुद तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ज़ाया हो जाए, तो इनकी गाहे बगाहे रिहेबिलिटेशन एक रूटीन की मरम्मत से हटके मेन पुर्जा जात की जब हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, यानी पुराने उतार के बिल्कुल न्यू ब्रांड लगा देते हैं, तो फिर वो मशीन नए जैसी हो जाती है। अच्छा, एक बात बताइए अकरम साहब, हमारे पास महकमा एग्रीकल्चर भी है, हमारे पास मशीनरी भी है और सिस्टम भी है, ज़मीनें भी है, सब कुछ है, पर मन एकड़ जो है मीडिया से बहुत पीछे, वजह क्या है? इसमें बहुत सी वजूहात हैं। मेन ये है कि एक तो हमारी एकरेज जो है ना, लैंड होल्डिंग, वो ख़ानदानों की जो तकसीम दर तकसीम है, उसकी वजह से बड़े बड़े प्लाट नहीं रहे, तो ऑनरशिप भी तब्दील हो गई है। तो एक तो इज्तमाही तौर पे उसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी पैदावार अच्छी लेने का जो माइंड है वो चेंज हो गया है। वो एक उन्होंने अजाफी तौर पे, जिस तरह हम कह सकते हैं कि पार्ट टाइम के तौर पे, वो एक टुकड़े 2 रखे हुए हैं, 2 किले हैं, किसी के पास 5 एकड़ हैं, कुछ हैं, तो वो मेन काम उनके कोई कारोबार कर रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है। एक तो मेन लैंड होल्डिंग है। दूसरी बतौर इंजीनियर मैकेनाइजेशन जो है ना, पोटेंशियल यील्ड, एक होती है एवरेज यील्ड जिसकी आपने बात की कि इंडिया से कम है, एक होती है कि किसी वैरायटी की पोटेंशियल यील्ड। पोटेंशियल यील्ड जितनी हमारी वैरायटी हैं उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके जो दूसरे अवामिल हैं जिनमें एक मैकेनाइजेशन है, यानी हम मशीनरी से सो नहीं कर रहे, मशीनरी से उसको प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर लाइन में, प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं लगा रहे। जितने पौधे एक एकड़ में होने चाहिए उतने हम अपने यहाँ मैनुअली नहीं लगा पाते, उससे भी ज़मीन में जो फसल उगती है उसकी पैदावार कम होती है। तो फिर हार्वेस्टिंग पे आता है, हम अपने वो पुराने हाथों से काट रहे हैं, रीपर से काट रहे हैं, फिर लहदा थ्रेशर से उसको थ्रेश आउट कर रहे हैं। तो आजकल तो कंबाइन बेहतरीन बनी है, ज़मीन में उसको शुरू करो तो अपने चंद मतलब कि मिनटों के बाद 1 एकड़ ख़त्म हो जाता है। एक मशीन अगर हम सर्वे करें तो सर्वे का रिज़ल्ट ये आता है कि कंबाइन हार्वेस्टर सीज़न में, जो सीज़न जो है 30 से 35 डेज़, मैक्सिमम 40 डेज़ होगा, 1000 एकड़ तक काट देगी, तो और उससे लॉस कम होंगे। ये हमारे जो है ना मशीनरी जो है उसकी ज़्यादा जितनी ज़रूरत है वो अवेलेबल नहीं है। तो बाकी बीज का अच्छा होना, टाइम पे पानी देना, कीड़े मार जो अद्वियात हैं वो वक्त की ज़रूरत है, उनका स्प्रे और उनका असली होना, ये सारे अवामिल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और हमारी पैदावार कम है। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, महकमा आपका हर तरह की मशीनरी भी आपने जिक्र किया, लेकिन आज भी लाखों एकड़ ज़मीन जो है पंजाब के अंदर ही बंजर पड़ी हुई है। हाँ, उसके लिए तो मैं जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हम अरसा दराज से लेवलिंग कर रहे हैं,
لیکن لیولنگ میں یہ نہیں ہے کہ ہم جدھر دیکھیں کہ یہ زمین فارغ پڑی ہے تو ادھر جا کے ہم اپنا کام شروع کر دیں اور زمین کو قابل کاشت بنائیں. ان زمینوں کے بھی کوئی مالک ہیں, اسٹیٹ لینڈ ہوگی یا کسی ذاتی کسی فرد کی ہوگی, تو ہمارے پاس تو جو ڈیمانڈ لے کے آئے گا تو ہم تو اسی کی زمین میں جائیں گے نا. یہ ایک اپنا انتظامی معاملہ ہے. اسٹیٹ لینڈ بھی تو بنجر پڑی ہے نا. ہاں وہی پڑی. میں یہ سوال کہ یہ جو بنجر زمین پڑی ہوئی ہے آخر اس کو بھی تو استعمال میں لایا جا سکتا ہے, کیوں نہیں وہ استعمال میں لائی جاتی؟ یہ انتظامی معاملات ہیں, حکمرانوں کے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹس کی تو اسائنمنٹ ہے, جو ان کو اسائن کیا انہوں نے وہی کرنا ہے, تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا, فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ فارغ وقت میں جب سے تو میں اس ڈیوٹی پہ آیا ہوں, فارغ وقت میں زیادہ تر میں تو پڑھتا ہوں, یعنی بکس پڑھتا ہوں. یا آج کل بکس کے علاوہ یہ ہمارے ہاتھوں میں بک آ گئی ہے جس کو فیس بک سوشل میڈیا کہتے ہیں. اچھا, اسی میں علماء جو ہیں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اچھا, تو میں تو ایک افسوسناک فکرہ بھی کہتا ہوں کہ صبح اٹھ کے کوئی فجر کی نماز پڑھے نہ پڑھے, لیکن جب 8 بجتے ہیں نا, 8 بجے سے پہلے پورا موبائل فل ہو جاتا ہے تبلیغی کلمات سے. تو ہمیں فارغ وقت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, قرآن شریف کو سمجھنا چاہیے, تو اور دوسروں کے لیے جو ہے نا ان کے حالات پہ بھی آپ 5 منٹ 24 گھنٹے میں یہ ضرور نکالیں کہ میرے بھائی, میری بہنیں, میرا فیملی, میرا دوست, ان کے اس وقت حالات کیا ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ہوگا اور آپ کے معاملات زندگی میں کافی مددگار ہوگی. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں یہ ناشتہ, یہ جو ہے ڈبل روٹی, یہ چیزیں یہ میری زندگی سے بہت دور ہیں. اچھا, تو میں قائل ہوں 2 وقت کی روٹی کا. صبح بھی روٹی سالن, ٹھیک ہے, وہ کھانا کھانا, شام کو بھی. ہماری بھابھی بھی تک آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی مل گئی ہے. وہ ابھی تک کر کے دیتی. ہاں. اچھا, اور بلکہ میرے لیے تو اسپیشل روٹی ہوتی ہے, چاول بھی میں کم کھاتا ہوں, تو انہوں نے ساتھ روٹی کا انتظام کیا ہوتا ہے. کیونکہ میری شادی میں نا والدین کے پاس ایک ہی ریکویسٹ تھی, شرط تو نہیں رکھنی چاہیے والدین کے ساتھ کہ ملازم پیشہ نہ ہو. اچھا, آپ ذمہ دار کے بیٹے ہیں, اور ذمہ دار جب تک اپنی زمین کاشت نہ کرے تو اسے انر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. آپ جاب میں آ گئے ہیں اور ساری زندگی آپ کی جاب میں گزر گئی, تو کہیں مسنگ نہیں ہوتا ہے یہ چیز جو ہے؟ تو میں اس میں آپ کو وضاحت دیتا ہوں تھوڑی سی, کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی نا کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا, 2 سال کی عمر کا تھا, اس وقت سے ہم اپنے پیدائشی گاؤں سے شفٹ ہو کے قصور میں چلے گئے. تو ادھر جو زمین تھی میری وہ ادھر ہی رہ گئی. والد صاحب نے ذمہ داری کے علاوہ جو زیادہ دلچسپی کام کیا وہ کیا بھینسوں کا وپار. تو اس میں یونیورسٹی سے لے کے سروس تک ان کے ساتھ یہ کام میں رہا ہوں. تو پھر بس نظام زندگی ہے, کوئی 2007 میں وہ دنیا سے چلے گئے. تو اس وقت سے آج تک واقعی میں نے اپنا وہ ذمہ دارہ یا وپار والا کام جو ہے وہ نہیں کر پایا, کیونکہ ملازمت کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ گھر سے دور فیصل آباد میں, اٹک میں, گجرانوالا میں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہوپ فلی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ زمین میری ابھی ہے, کچھ اس میں لیگل ایشو ہیں, کوشش کروں گا کہ وہ مل جائے تو یہ لاہور کے اپنے پرانے پیدائشی گاؤں میں پھر دوبارہ کریں گے. اچھا, جب غصہ آتا ہے خاص طور پہ اپنے ماتحتوں پر تو کیا کرتے ہیں؟ میں ایک فکرہ بڑا کامن بولتا ہوں جی, غلطی آپ کی, غصے سے میں اپنا خون بلند کیوں کروں. تو میں غصے میں بہت کام. تو کیسے ٹھیک کرتے ہیں ان کو؟ پیار بہت بڑی زبان ہے. بگڑ بھی تو جاتے ہیں, پیار بگڑ جاتے ہیں. ان کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے پاس رول میں طاقت دی ہوئی ہے. جب انہیں کہے نا کہ جی اس دفعہ تنخواہ نہیں ملنی, تو وہ اگلے دوسرے گھنٹے کے بعد ادھر آ جاتے ہیں 4 سفارشی لے کے. اگر سفارش نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بس پھر پیروں جا کے بہننا پڑتا ہے. یہ ہر ملازم کا ایشو ہے. اچھا, کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹک اینڈ کیرٹ, یعنی جزا اور سزا, اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. تو محکمے چل سکتے ہیں اس طرح؟ نہیں, محکمے نہیں چل سکتے. یہ تو نظام زندگی اللہ کا نظام ہے. تو سزا کیا دیتے ہیں؟ سزا کو میرا ان کے ساتھ کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے. سزا یہی ہے کہ اس کے پاس جو بھی قانون ہے, میں نے سروس سے نکالے بھی ہیں. اچھا, نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ہمیں چیٹ بھی کرے, ٹھیک ہے, تنخواہ بھی لے اور کہتا پھرے کہ میں نے کام نہیں کرنا.
میرے قلم سے یہ بھی مطلب کہتے ہیں کہ زیادتی نہیں کہوں گا کہ یہ سخت فیصلے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہوگی نا اسٹک، اور کیرٹ کیا ہے؟ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے شاباش بہت بڑی چیز ہے. باقی محکمے کے ہم نے جو فریم ورک ہے اسی میں ان کو دینا. ایک رقم ہوتی ہے آنریڈیم کے نام پہ، سال کے بعد وہ جو زیادہ کام کرنے والا اس کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیتے ہیں. تو باقی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے جب انسان کا ذہن ہو نا تو بہت طریقے ہیں. اچھا، ہر انسان کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں جو کامیابی آپ کو ملی اس میں کس کا کردار ہے؟ میری والدہ مرحومہ کا. ٹھیک. انہوں نے ہمیں ہر حالات میں پڑھائی کی طرف توجہ دلائی اور ہیلپ کی، اور ہم پڑھ کے اس وقت الحمدللہ ایک اچھے اسکیل پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. یعنی اس کا کریڈٹ سر آپ اپنی مدر کو دیتے ہیں؟ مدر کو. اپنی مسز کو کوئی نہیں دیتا ہے؟ مسز تو آئی بعد میں ہے، وہ کریڈٹ کدھر سے لے جائے گی؟ وہ تو اسکیل دیکھ کے آئی ہوگی. اچھا، یعنی ان کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ نہیں، باقی جو سروس میں کامیابی ہے یہ دیکھو. ہاں وہ دیکھے گی، میں ویسے بھی کہہ دوں گا یہ جو اچھے کپڑے ہیں اس سے بغیر مطلب استری کے نہیں آیا، یہ ان کا کمال ہے. نہیں تو یہ کامیابی، یہ بیگ اس کی ظاہری بات ہے. اس کامیابی، چلو کامیابی کے دو حصے کر لیتے ہیں نا، یوں کر لیتے ہیں. ہاں، شادی کے بعد اب ان کا رول ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شادی سے پہلے والدہ کا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اب پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے حالات صرف ایک ہی اسٹک ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں. جو کام آپ سمجھتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے دوسروں کے ساتھ مت کریں. انشاءاللہ بہت بہتری آئے. جتنی پولرائزیشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کی تو ایک زندگی گزری ہے، کیا اس سے پہلے پاکستان میں ایسی پولرائزیشن تھی؟ اور اگر ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ پولرائزیشن جو ہے نا یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور اس کی جو میں ریزن سمجھتا ہوں وہ کیا ہے کہ ایک لفظ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اخباروں میں پڑھتا آ رہا ہوں، ٹی وی میڈیا پہ سنتا آ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس میں ایک فکرہ بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ اس کے پیچھے سماج دشمن عناصر کا ہاتھ ہے، تو یہ فلاں دشمنوں کی سازش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا اس وقت سے لے کے آج تک وہ پاکستان کو بہتری کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے، اور اس سلسلے میں ہمارے جو بدبخت ہیں کچھ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں تو پیسے کے لالچ میں یا اپنی حکمرانی کے لالچ میں، تو وہ ان دشمنوں کے ہتھ کنڈے بن کے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ دشمنان اسلام میں کہوں گا انہیں، وہی پاکستان کو جو ہے نا نقصان دے رہے ہیں. اچھا، اور مختلف پارٹیوں کی شکل میں اپنے جو ہے عناصر پلانٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا سسٹم جو ہے نا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا. الیکشنوں پہ اب میرا خیال ہے کہ شاید قوم کے کوئی چند لوگ ہوں گے بھولے بھالے جو یہ کہیں کہ میرے ووٹوں سے حکومت بنی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سسٹم کی خرابی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے نشاندہی کہ سماج دشمن عناصر، کیا ہمارے ارباب اختیار کی بھی کوئی ذمہ داری اس میں ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے اس کے رسپانسبل ہیں؟ یہ تو دیکھو جی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ میں آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ فیملی کے سربراہ ہیں تو فیملی کے لیے، کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو دفتر والوں کے لیے، ایک آپ کسی بازار میں آپ کی شاپ ہے تو ادھر، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح یہ حکمران ہمارے جو ہیں ارباب اقتدار جن کو آپ بول رہے ہیں، یہ ان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو کیا تکلیفیں ہیں، ان کے لیے کیا ہم آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں تو اس کام پہ توجہ دیں تو پھر تو بہت بہتری آ سکتی ہے. پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ پاکستانی قوم کے لیے پیغام بہت واضح ہے کہ ہر وہ کام کریں جس میں آپ کو پاکستان کے تقدس اور بہتری نظر آئے. یہ نہ سوچیں کہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، چھوڑیں اس کا کیا، جدھر مرضی جیسے مرضی خرچ کر دیں. یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے میرے ملک کے لیے کیا بہتری لائے گا. اور اسی طرح جب کوئی آپ کام کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں میرے ملک کے لیے عزت کا سبب ہے یا کہ دوسرا معاملہ ہو رہا ہے.
تو یہ 3 باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی میں بہتری آئے گی. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے باتیں سنی اکرم قصوری صاحب جو کہ اس وقت ڈی جی ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے فیلڈ کے, اور اس وقت پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.